الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتسووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے دلیل عقلی آئی پہلی، جس میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ میرے پیغمبر، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی دلیل کے اوپر اللہ پاک نے مزید روشنی ڈالی، الذی جعل لکم الارض مہدن، کہ جس ذات نے، جس کو تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی ذات نے تو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور اسی ذات نے آسمان سے پانی برسا کر، ماپ کر پانی برسایا، اور ایک مردہ شہر کو اس نے زندہ کر دیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی اللہ قیامت والے دن قبروں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے والذی خلق الازواج کلھا، یہ بھی اسی دلیل کا ہی حصہ ہے، اسی دلیل کا ہی یہ کیا ہے، حصہ ہے، اسی کے اوپر یہ روشنی اللہ پاک ڈال رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیے جوڑے، کلھا تمام اقسام کے، ہر چیز کے اس نے جوڑے پیدا کیے۔ وجعل لکم من الفلک، اور کر دیا اس نے واسطے تمہارے، من الفلکی کشتیوں، اور والانعام اور جانوروں سے، ما ترکبون وہ جس پر تم سوار ہوتے ہو، وہ جس پر تم کیا ہوتے ہو، سوار ہوتے ہو۔ لتسووا علی ظہورہ، تاکہ چڑھ بیٹھو تم اوپر ان کی پیٹھوں کے، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے تاکہ تم مطمئن ہو کر بیٹھو، تاکہ تم مطمئن ہو کر بیٹھو اوپر ان کی پیٹھوں کے۔ یہ ترجمہ مطمئن ہو کر بیٹھو یہ زیادہ مناسب ہے کہ جو سواریاں، کشتیاں وغیرہ، جانور وغیرہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، ان کے اوپر کیا بن کر بیٹھو، مطمئن ہو کر بیٹھو۔ یہ اسی دلیل کا اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے، حصہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک لفظ بیان کیا ہے، خلق الازواج، پیدا کیے ہیں اس نے ہر قسم کے جوڑے۔ اللہ پاک نے اس جہان کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ذی روح مخلوقات، وہ ساری ازواجہ کے اندر شامل ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں ذی روح ہیں، ہر ذی روح مخلوق کے اللہ پاک نے کیا کیے ہیں، جوڑے پیدا کیے ہیں۔ انسان کے اندر جوڑا ہے، مرد عورت ہے، اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے کیا پیدا کیے ہیں، جوڑے ہی پیدا کیے، مذکر ہے اور مؤنث ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جوڑے جو رکھے ہیں ہم نے ہر قسم میں، یہ رنگ کے اندر بھی کیا ہے، مختلف ہیں، اور بو، ذائقہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز حلال ہے، کھانے پینے والی ہے، ذائقوں کے اندر بھی کیا ہے، مختلف ہے، جنس ہر کسی کی کیا ہے، مختلف ہے۔ اسی طرح
طرح طرح کی ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں. سب کچھ کیا ہے؟ خلق الازواج کے اندر ہی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے کشتیاں وجعل لکم من الفلک والانعام، اسی طرح ہم نے کشتیاں اور سواری کے جانور پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ ما ترکبون، تاکہ تم خشکی کا سفر کرو، تری کا سفر کرو. چاہے تم خشکی کا سفر کر رہے ہو یا سمندر کا سفر کر رہے ہو، آرام اور آسانی کے ساتھ تم سفر کر سکو، اور ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک تم بآسانی وہ سفر طے کر سکو، پہنچ سکو. اللہ اکبر. لتسوو علی ظہورہ، تاکہ تم مطمئن ہو کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. سمجھ آئیے کہ تاکہ تم مطمئن ہو کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. یہ کیوں واسطے تمہارے ہم نے بنائے؟ اس لیے کہ تم سفر کر سکو آسانی کے ساتھ، اور اس کے اوپر کیا ہو کر بیٹھ جاؤ؟ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ. کیونکہ اللہ نے جانور کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ تو نے انسان کا کیا بننا ہے؟ خادم بننا ہے، تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے. اس وجہ سے ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا دیکھو کتنے کام میں نے کیے ہیں. ان تمام افعال کے اندر اللہ کو کیا مانو؟ یکتا مانو. اس طرح کی کاریگری، اس طرح کی صنعت میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. جب میرے علاوہ اس طرح کی صنعت کوئی کاریگری نہیں کر سکتا تو پھر مان لو وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، اس کا کوئی نائب نہیں ہے. اللہ پاک اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے. یہ آپ نے اس آیت کے اندر غور کرے. انسان کو جو اللہ نے سواریاں دی ہیں، یہاں آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 قسم کی سواریاں میں نے دی ہیں. ٹھیک ہے. الفلک جو ہے پہلی قسم ہے، اور والانعام جو ہے یہ دوسری قسم ہے. اللہ نے انسان کو کتنے قسم کی سواریاں دی ہیں؟ 2 قسم کی سواریاں دی ہیں. پہلی وہ ہے کہ جس کو انسان الفلک اپنی صنعت کے ذریعے بناتا ہے، اپنی کاریگری سے بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اللہ پاک نے الفلک کے ذریعے کیا کیا؟ الفلکی کے ذریعے اشارہ کیا ہے. اور دوسری وہ سواری ہے جس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان کی کوئی صنعت نہیں ہے. یہ دوسری قسم اللہ پاک نے والانعام کے اندر بیان کی ہے. کتنے قسم کی سواریاں ہوگی جی؟ 2 قسم کی سواریاں. تو بہرحال مقصد یہ ہے اللہ پاک کا کہ انسان جو سواریاں استعمال کرے، چاہے وہ کشتی استعمال کرے سواری کے طور پر، چاہے وہ چوپائے سواری کے طور پر استعمال کرے، تو ان کی تیاری کے اندر چاہے انسان کا عمل دخل ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ دونوں سواریاں جو ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کشتی بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح والانعام چوپائے بھی اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو یہ جو چوپائے ہیں ان کا اللہ کی طرف سے نعمت ہونا یہ تو ظاہر ہے. کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، ہاتھی ہے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں. اللہ پاک نے ان جانوروں کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے کہ تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اگر اونٹ کی مہار پکڑ کر یا کسی گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلائے گا تو مجال ہے کہ وہ جانور اس کو چھوٹے سے بچے کو نقصان پہنچا دے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے وہ جانور کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ سمجھایا ہوا ہے کہ تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، تو نے اس کو نقصان ہے کوئی نہیں پہنچانا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمت ہے. تو اللہ نے ان کو انسان کے آگے جھکا دیا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ جانور انسان کے آگے دم نہیں مار سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھ آئیے. سواری کرتے ہیں، اونٹ کی سواری ہوتی ہے، گھوڑے کی سواری ہوتی ہے،
انسان کتنا مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے، اور جب انسان بیٹھتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ یہ سواری مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچائے گی، یہ مجھے سواری ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچائے گی، میں اس کے ذریعے کیا کروں گا، تجارت کروں گا، کتنا مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ وگرنہ انسان سے کتنا زیادہ طاقتور ہے یہ گھوڑا اور اونٹ، بھینس ہے، خچر ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور پہ سواریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کتنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ سواریاں جس کی صنعت کے اندر انسان کا عمل دخل ہے، پرانے زمانے میں چلو سمندری سواریاں جو ہوتی تھیں وہ یہ تھیں کشتیاں وغیرہ، اور آج کے زمانے کے اندر ہوائی جہاز سے لے کر سائیکل تک انسان کی صنعت کا کیا ہے، اس کے اندر عمل دخل ہے، انسان نے بنایا اس کو۔ اگرچہ بظاہر اس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کو عقل کس نے دی ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ اس عقل کی بنیاد پر ہی انسان نے یہ سواریاں بنائی ہیں، سمجھ آئیے؟ اتنا بڑا ہوائی جہاز جو ہے کتنے ٹنوں کے حساب سے یہ سامان لے کر جا رہا ہوتا ہے، ہوا کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے۔ بحری جہاز ہے، یہ کتنا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک کتنے کتنے مہینوں کا سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری عقل کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے عقل دی ہے نا، اللہ پاک نے سمجھایا انسان کو۔ یا اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے سمجھو، یہ جو بحری جہاز بنایا جاتا ہے، انسان کی صنعت کا عمل دخل ہے، اس کا سارا مواد جو ہوتا ہے، لوہا وغیرہ استعمال ہوتا ہے، یہ سارا مواد کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے نا، یہ مواد اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ مواد پیدا کرنا چھوڑ دے، کیا کر لے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں، فارغ بیٹھے گا۔ کبھی بھی نہ اللہ پاک یہ کام، اگر یہ کام نہ کرتے کبھی بھی انسان اس قسم کی ترقی نہ کر سکتا۔ اللہ پاک عقل دیتا ہے انسان کو، پھر ہی انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اگر اللہ دماغ کے پرزے فیل کر دے، پاگل کر دے، جنون لاحق ہو جائے اس کو، کیا کر لے گا انسان؟ سوچ اللہ نے دی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انسان بناتا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیے جوڑے ہر قسم کے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور کر دیا واسطے تمہارے کشتیوں سے اور چوپایوں سے، ما ترکبون، وہ جس پر تم کیا ہوتے ہو؟ سوار ہوتے، جس کی تم سواری کرتے ہو، لتسووا علی ظہورہ، تاکہ تم مطمئن ہو کر بیٹھو اوپر ان کی پیٹھوں کے، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، یہ اگلی چیز ہے، جب تم سواریوں پر بیٹھو پھر کام کیا کرنا ہے؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو تم نعمت، اس سے پہلے یاد کرو تم دل سے نعمت ربکم، اپنے رب کی، اپنے رب کی اس نعمت کو کیا کرو تم؟ یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب کہ چڑھ بیٹھو تم اوپر اس کے، جب کہ چڑھ بیٹھو تم علیہ، اوپر اس سواری کے۔ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا، یہاں پہ اللہ نے اس سواری کا شکر بجا لانے کی تعلیم دی ہے، کہ جو سواری دی ہے نا اس کا شکریہ تو نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا شکر بجا لانے کی کیا دی ہے؟ اس میں تعلیم دی ہے کہ یہ جو سواری ہیں، یہ جو چوپائے ہیں، یہ کشتیاں ہیں، ہم نے تمہارے لیے یوں ہی تو نہیں بنائی، ٹھیک ہے؟ یہ چوپائے تمہارے لیے اس لیے پیدا کیے، اسی لیے پیدا کیے ہیں، جب تم اس کے اوپر چڑھ بیٹھو تو تم نے اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، ٹھیک ہے؟ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا، لنا واسطے ہمارے، ہاذا اس کو، اس سواری کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے۔
ایک ہوتا ہے راکب سواری کرنے والا، ایک ہوتا ہے مرکوب جس کے اوپر سواری کی جائے، یعنی جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس مرکوب کو جس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں۔ وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو مقرنین تابع دار بنانے والے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تابع دار بنانے والے نہیں تھے۔ یہ کس ذات نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے؟ اللہ پاک نے تابع کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب تم نے اس سواری کے اوپر بیٹھنا ہے تو اپنے رب کی نعمت کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، اور جب سواری پہ سوار ہو جانا ہے تو پھر تم نے زبان سے کیا کہنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، کہ میں اس صفت کے اندر اللہ پاک کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں۔ اس صفت کے اندر یہ کاریگری، یہ صنعت جو اللہ پاک نے کی ہے، اس کاریگری میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آئی؟ جس نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ اس سواری کو مسخر کر دیا ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے تابع کر لیتے، لیکن یہ جو تابع کیا ہے اس سواری کو، یہ کس ذات نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ اس سواری کو جو سمجھایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ کشتیاں سمندر کے اندر جو چل رہی ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ ہوائی جہاز جو ہوا کے اندر اڑتا ہے، کتنے مسافروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ سارا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ اتنے بڑے اونٹ کو جو سمجھایا گیا کہ اگر انسان تجھ سے کوئی خدمت لے، تو نے اس کی خدمت کو پورا سر انجام دینا ہے، تو یہ کس ذات نے اس کو سمجھایا ہے؟ اللہ نے سمجھایا ہے۔ سمجھ، انسان کی کوئی کاریگری نہیں ہے بھائی، اس میں انسان کی کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کاریگری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وما کننا لہ مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو مقرنین، جھکانے والے، تابع دار کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا سمجھ لو کہ جب اس صفت کے اندر میرا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر مان لو اللہ پاک ہر قسم کے نائب قائم مقام بنانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے شریک سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کو حد کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ ہر چیز کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ کائنات کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے یہ سب کس کی مرضی ہے؟ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ آگے بھی دیکھ لے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم طرف اپنے رب کے لمنقلبون، البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ آیت کے اندر گزرا ہے ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، جب تم نے سواریوں کی پیٹھ پر بیٹھنا ہے تم نے اپنے رب کی نعمت کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دیکھو اشارہ کتنا بڑا دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک صاحب عقل انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ اللہ کا کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا، کہ اس بات کے اوپر وہ دھیان دے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا مجھے اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اس بندے کے لیے عجز و نیاز مندی کا مظاہرہ کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، شروع زمانے میں یہ سائیکل جب نیا آیا تھا، جس کے پاس سائیکل ہوتا تھا نا دیہات کے اندر، تو پورے دیہات کے اندر اس کا چرچا ہوتا تھا، پورے دیہات کے اندر اس کا چرچا ہوتا تھا کہ فلانے کے گھر میں کیا ہے جی؟ سائیکل ہے۔ ٹھیک ہے، سائیکل کے آگے پھر کیا نکلا؟ موٹر سائیکل نکلا،
انجن کا دور آیا، مشینری کا دور آیا، ٹھیک ہے، پھر گاڑی چلی، بڑی بس آئی، اسی طرح چلتے چلتے آئے دن نئی سے نئی سواری، آئے سال نئی سے نئی سواری، اس کے اندر کچھ سسٹم بڑھائے جاتے ہیں تاکہ اور زیادہ اس کو آرام دہ بنایا جا سکے، اس کو اور زیادہ اس کے اندر سہولیات کو فراہم کیا جا سکے۔ یہ اللہ انسان کو کیا دے رہا ہے؟ عقل دے رہا ہے۔ عقل کی بنیاد کے اوپر انسان اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کی صنعت کو اپنی کو پروان چڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ اللہ پاک اس میں کہتے ہیں اس نعمت کو، اپنے رب کی نعمت کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ یہ انسان کی جو لالچ ہے نا، یہ کسی مقام پہ جا کے رکتی نہیں ہے، نہیں رکتی ہے۔ سائیکل سے یہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے، موٹر سائیکل سے بڑی گاڑی پہ آتا ہے، بڑی گاڑی جب پرانی ہو جائے پھر اس کے اوپر بھی اس کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ جا کے اس کی لالچ ٹکتی نہیں ہے، نہیں ٹکتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ بھئی وہ بھی تو دیکھو جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، جس کے پاس گاڑی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، گاڑی تو ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی تو دیکھو۔ اب اللہ جتنا دیتا ہے، اب 2-4 دن جب اس نعمت سے جی بھر جاتا ہے نا، پھر اس کی ناشکری شروع ہوتی ہے۔ کیا شروع ہوتی ہے؟ ناشکری شروع ہوتی ہے۔ اب گاڑی سال پرانی ہوگی، بس جی بس یہ نہیں ہمیں چاہیے، بس ناشکریاں شروع ہو گئی۔ پیسہ کم آ گیا تو ناشکریاں شروع ہو گئی۔ کیوں آئی ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ کیوں آئی ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ کیوں ہمارے اوپر ہی یہ کام ہوا؟ ٹھیک ہے، اتنا شکر تو ادا کرو کہ ایک سہولت ہمارے گھر کے اندر کھڑی ہے۔ اگر یہ سہولت بھی اللہ چھین لے، کیا کر لے گا انسان؟ کیا کر لے گا انسان؟ کہاں جائے گا پھر؟ قادر ہے نا وہ اس بات کے اوپر۔ ایک لفظ ناشکری کا اگر زبان سے نکل جائے، وہ قادر ہے نا کہ راتوں رات وہ تم سے نعمت چھین لے، ایک لمحے کے اندر وہ نعمت چھین لے۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ایسا نقصان انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، ایسا نقصان انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں سکتا کہ کس طرح یہ میرے اوپر آ گیا، کس طرح یہ میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ تو جب یہ سواری ہو نا کوئی بھی اللہ کی طرف سے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جس طرح کی بھی ہے، اس کے اوپر کیا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک سہولت تو اللہ پاک نے دی ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائیے ثم تذکروا نعمت ربکم، اس کے اندر یہ بھی سمجھو کہ اس نعمت کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ دیکھو نعمت کے لفظ اللہ نے تعبیر کیا اس کو، کہ تم کو اللہ کی طرف سے جو نعمت دی جاتی ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو جائز ضروریات کے اندر صرف کرنا چاہیے، ناجائز ضروریات کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اور آج اللہ کی طرف سے ہمیں کتنی نعمتیں ایسی مل رہی ہیں جس کو ہم ناجائز ضروریات کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب ہم اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو ناجائز ضروریات کے اندر صرف کریں گے، اللہ رزق کھینچ لے گا، بندش کر دے گا رزق کی۔ اور آج ہر گھر کے اندر چونکہ بڑی بے سکونی ہے نا کہ رزق کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذرا غور کرو کہ ہم کو جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، ہم صرف کس جگہ پہ ان کو کر رہے ہیں؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، یہ صرف کس جگہ پہ ہو رہا ہے ہمارا؟ جائز ضروریات کے اندر ہے یا ناجائز ضروریات کے اندر ہے؟ آگے ہماری اولاد ہے، یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہی ہے؟ جائز ضروریات کے اندر ہے یا ناجائز ضروریات کے اندر ہے؟ گھر کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے دین کے، اسلام کے، قرآن اور حدیث کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف پڑی ہوئی ہے، جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس رزق کی ہم نے ناقدری کر کے رکھ دی؟ اس کے اوپر انسان کبھی غور نہیں کرتا، کیونکہ اپنا قصور نہیں نا، یہ انسان کی فطرت بن چکی ہے، اپنا قصور کوئی نہیں مانتا، ہمیشہ قصور نکالتے اللہ کی طرف نکالتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جی مصیبت آئی ہے۔ جب خوشیاں آتی ہیں نا تو پھر اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ جب خوشیاں میسر ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے، اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا۔ گاڑی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں نا، اونچی اونچی آواز سے میوزک لگایا ہوتا ہے، جب کوئی یاد نہیں آتا وہاں پہ اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن کوئی یاد نہیں آتا۔ پھر وہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں،
پھر وہی چیز جب اللہ چھین لیتا ہے پھر نہ شکریہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، اللہ کی طرف سے۔ کبھی یہ سوچو آج اگر رزق کی بندش ہے، ہم نے استعمال کس چیز کے اندر پیسہ کیا ہے؟ اصل انسان کے اوپر یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو تنگیاں آتی ہیں نا، معاملات تنگ ہوتے ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہیں، اصل وجوہات ہی یہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہم نے شور مچایا ہوا ہے کہ جی جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، کوئی حسد کر رہا ہے، یہ بکواسات ہے ساری لوگوں کی، بکواسات ہیں۔ پیچھے آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے نا، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے سارا۔ قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اور پھر چیک کروانے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس ہاتھ، دیکھنا یار یہ میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی آگے سے بدبخت کہتے ہیں تیرے تے کس نے جادو کیتا کالا، بڑا سخت جادو بنتا تیرا رزق کسی نے۔ جب سنتے ہیں پھر کہتے ہیں او بلے بلے مینوں پتا سی، اے میرے چاچے دے منڈے نے کرایا، او سڑدا سی میرے تو حسد کر دے، ہن نہیں میں انہوں چھڈنا ہے گا۔ پھر یہ کام ہوتے ہیں۔ اگر نہیں بھی پہلے دشمنی تھی، بعد میں لگ ہی جانی ہے دشمنی، تعلق خراب کرنا ہے، اگرچہ وہ ہو بھی نہ، یہ کام کروانے کے اندر وہ شریک بھی نہ ہو، اور تم ایسے اس کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہو کہ اس نے یہ کام کروایا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کے سب توہمات ہیں، وہم ہیں۔ انسان صرف اللہ کے آگے روئے دھوئے اپنا قصور نکالے کہ اللہ واقعتاً میں قصوروار ہوں، میں نے تیری نعمتوں کو جائز ضروریات میں صرف نہیں کیا، میں نے ناجائز میں نے رزق کو خراب کیا ہے، میں نے شکر نہیں ادا کیا تیری اس کام کا۔ دیکھو کتنی پیاری بات قرآن پاک، کتنا پیارا ادب سواری کے متعلق سکھا رہا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر دو، ایک کافر ہے ایک مومن ہے، اللہ کی نعمتیں دونوں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اب فرق آپ نے کرنا ہے۔ انسان ہے دو طرح کا ہے، کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، دونوں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر۔ اب مجھے جواب دو، کیا یہ دونوں اللہ کی نعمتوں کو ایک ہی طرح استعمال کر رہے ہیں؟ بولو، کیا ہماری شریعت نے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کا کوئی طریقہ بتایا یا نہیں بتایا؟ کیا جو دین اسلام کو سمجھے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، کیا وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کے مطابق نہیں استعمال کرے گا؟ کرے گا نا۔ لیکن جو کافر ہے وہ اللہ کی نعمت کو کیا اللہ کے حکموں کے تحت استعمال کرے گا؟ دونوں میں فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ کافر اللہ کی نعمت کو غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ کے انعامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپنے اوپر نعمت، انعام اور اس کا شکر بجا لانے کے لیے وہ اس نعمت کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ فرق ہے۔ جب وہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، اللہ کے آگے کیا کرتا ہے؟ عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اس انعام کے، اس نعمت کے مستحق سمجھا، وہ اللہ کا شکر ہے۔ عجز و نیاز کا کیا کر رہا ہے؟ اظہار کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اللہ یہ میرے پیسے کی بنیاد پر، یہ مجھے میری محنت کے اوپر، میں متکبر و مغرور نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اللہ جو کچھ بھی ہے یہ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تیرے آگے جھکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، اے اللہ سارے انعامات ہی تیری طرف سے ہیں مجھ پر۔ لیکن کافر اس میں غفلت اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے سواری کے استعمال کا، کیا کافر اس طریقے پر اس سواری کو استعمال کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہی اس طریقے پر نہ استعمال کرے، وہ بھی پھر کس کی طرح ہوگا؟ کافر کی طرح ہوگا۔ کافر بے پرواہی سے اس کا استعمال جدھر جا رہا ہے، شراب کا اڈا ہے، زنا کا اڈا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف وہ سواری جا رہی ہے، کافر پرواہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کافر اس کے اندر
جو مرضی آئے، میوزک ہے، گانے ہیں، جو کچھ مرضی، کنجریوں کا ناچ ہے، چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ اللہ کے حکم کے تحت نہیں کر رہا وہ کوئی کام۔ اگر مسلمان یہ کام کرے، کیا وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہو کے اس سواری کا وہ بھی کافر کی طرح ہی سواری کا استعمال کر رہا ہے۔ قرآن نے کتنا زبردست ادب دکھایا ہے، سنایا ہے، انسان کو سمجھایا ہے کہ جب تم نے سواری پہ چڑھنا ہے، دیکھو اللہ کی لِتَسْوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ۔ سبحان اللہ، جو ہی سواری پر چڑھنا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے۔ اور یہاں جب سواری پہ چڑھتے ہیں نا، USB سب گاڑی کو لگتی ہے نا، پھر ساتھ والا کہتا ہے آواز اونچی رکھیں۔ یہی ہوتا ہے بھائی، یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی رائج ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور قرآن کتنا زبردست ہے، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ۔ غور کرو، اگر یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی نا، اللہ پاک یہ نعمت چھین لے گا، پھر روو گے، اپنے ہاتھ چیک کراؤ گے، تویز پہنو گے، پانی میں گھول گھول کے 7-8 تویز پہنو گے، کیا کرو گے؟ یہ اللہ اور ذلیل کرے گا، پھر انسان کو اور ذلیل کرے گا۔ جاتے جاتی گاڑی پنکچر ہوگی، وہ پیچھے سے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں، پیر صاحب کر ہاں اشرارت ہوئی ٹڈنا بڑی بڑی۔ یہ وہ بات کیا کرے جو مجھے لوگ کہتے ہیں آگے، چنگے بھلی گڈی اتوں صحیح کرا کے راہ چ پینچر ہو گئی، اسی پیچھے فون کیتا، انہیں سانو یہ دسیا کہ کوئی نہ کوئی تڈے نال شرارت ہوئی، کوئی اتنے تڈے حاوی سی، کوئی بڑی بڑی بلا اتنے جا رہی سی پہ گڈی دے۔ کوئی سب کے سب یہ توہمات ہیں، بکواسات ہیں۔ خدا کی قسم صرف اللہ کی نعمتوں کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا ہے، جائز ضروریات کے اندر ہم نے صرف نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ پھر زبان سے کیا کہتا ہے قرآن؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی سواری کو اپنے تابع دار، یہ اللہ تابع دار بنا رہے ہیں۔ دیکھو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس کو انسان کے تابع کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ آج کے دور میں لے لو، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، انجن، مشینری جو بھی ہے، دیکھو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ وگرنہ مشینری کا کیا پتہ کب مرضی فیل ہو جائے، دیکھا نہیں بریک فیل ہوتی ہے، مر جاتے ہیں لوگ، بریک فیل ہو گئی، گیا مر گیا، ہوا کہ نہیں؟ پہاڑی علاقوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موٹر وے پہ ہوتے ہیں، یا ارد گرد سفر کے اندر، اور سائیکل بجتا ہے کسی گاڑی کے اندر، وہ مر جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح انسان کا بھائی کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھنا اس کے اندر۔ اور یہ دعا جو ہے یہ سفر کے اندر لازمی پڑھا کرو اپنے، اور کوشش کرو جو سفر ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے حکم کے تحت اس کو طے کیا کرو، ناجائز کام سفر کے اندر نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جو ہے یہ اللہ کے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے آپ نے؟ اللہ نہ کرے کہیں شہر سے دور سفر کر رہے ہیں، گاڑی کے اندر میوزک لگا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی سمیت مر گئے، کہاں ذلیل ہو کے لاشیں گھر میں پہنچیں گی، نہ جانے لاش کے کتنے ٹکڑے ہوں گے گاڑی کے اندر، اللہ کی نافرمانی، کیسی موت، بری موت وہ مرے گا، اور کون ان کو دفنائے گا پتہ نہیں، بعد میں پھر کوئی لاش ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، کسی ہسپتال مردہ خانے کے اندر پڑی رہے 1-2 سال، کوئی وارث نہ آئے، اور جب کوئی وارث نہیں آئے گا ہسپتال والے اٹھائیں گے اور کسی کنویں کے اندر جا کے کسی کھڈے کے اندر مسالے لگا کے پھینک دیں گے، قبر بھی نصیب نہ ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کسی نے اس بات کے اوپر؟ کبھی غور کرو خدا کے لیے، جو ہم جاتے ہیں نا گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سفر کیا کرو۔ یہ جو گاڑی کا سٹیرنگ ہاتھ میں ہوتا ہے نا، پاؤں بریک کے اوپر ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے سب کچھ، یہ سب اللہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ گاڑی کا پہیہ جام ہو جائے، تھوڑی سی نیند آ جائے، بس کتنا سنتے ہیں آپ، رات کو ایکسیڈنٹ ہوا جی، ساتھ والا بھی بیان دیتا ہے جی سو گیا تھا، اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی۔ مجھے آگے کئی ساتھی بتاتے ہیں رات کو ہم سفر کر کے آتے ہیں، اللہ نہیں بچایا ہے، بس وہ دعائیں پڑی تھیں اور اللہ کا نام لے کے چڑھے تھے، اللہ نے بچا لیا ہمیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے، بری موت، کہ میوزک چل رہا ہے گاڑی کے اندر، کوئی ہالی ووڈ چل رہی ہے، بالی ووڈ چل رہی ہے، برائی چل رہی ہے،
کیا بنے گا اس موت کا، کیا بنے گا کہ گناہ کرتے ہوئے، اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کے تحت اگر موت آ گئی کیا بنے گا؟ پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ کام برائی کرتے ہوئے موت آئی اس کی، برائی کرتے ہوئے، یہ پھر مشہور ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ خدا کے لیے یہ نوجوان ہیں، ان کو ذرا بڑا خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے نا ان کو، یہ ذرا غور کرو مت کیا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور کانوں کے اندر وہ لگائی ہوئی ہیں، گاڑی کے اندر جا رہے ہیں میوزک اونچا اونچا کیا ہوا ہے، خود بھی برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کنجر ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف کرو، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت کا متبع ہے نا، ماننے والا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو اس کا آخری نبی ماننے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، خدا کے لیے آئندہ وہ یہ کام نہ کرے، بالکل نہ کرے ایسا کام۔ اللہ ناراض ہوگا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا تو بہت بری موت آئے گی، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے، لیکن آنے والے حالات کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچتے بچتے گزارو، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ نیک کام کرتے ہوئے ہی ہماری روح قبض کرنا، بس نیک کام کرتے ہوئے ہماری روح کو کیا کرنا؟ قبض کرنا، بس برائی کا کام کرتے ہوئے ہماری روح کو قبض نہ کرنا، وگرنہ آخرت تباہ ہو جائے گی، خسارہ ہے، بربادی ہے وہاں پہ۔ اور نیک کام کرتے ہوئے موت کے لیے دعا کرنا، اور یہ موت تب ہی ملے گی جب نیک کاموں کے اندر دل لگاؤ گے، برائی کے کام کے اندر دل نہیں لگاؤ گے۔ اور جب سواری میں جاتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، اور یہ بھی کام نہیں کرنا چلو ٹھیک ہے جی دعا پڑھ لی اور بعد میں مسخریاں ہو رہی ہیں، چل رہا ہے میوزک، نہ، سواری پہ جب سوار ہو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے جاؤ، اللہ کا نام لیتے جاؤ۔ میں نے